ایمان کیا ہے؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو زبان اور دل سے لا الہ الا اللہ کی اقرار کی گواہی دے گا، یعنی یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حقیقت کے اعتبار سے جو ہم زبان سے پڑھتے ہیں، زبان سے اس کا یقین دل میں بھی ہو۔ اب ایمان کو چیک کریں کہ ایمان کس پوٹینشیل کا، کس لیول کا ہمارے پاس ہے۔ تو حدیث کا مفہوم ہے کہ جو شخص کسی ناجائز امر یعنی کام کو ہوتا ہوا دیکھے، اگر قدرت ہو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دے، اور اگر اتنی طاقت نہیں ہے تو زبان سے انکار کر دے، اگر اتنی بھی قدرت نہیں ہے تو اس ناجائز کام کو دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ آئیے ہم چیک کرتے ہیں اپنے آپ کو۔ میرا بیٹا ہے اور وہ موبائل پر ناجائز چیزیں دیکھ رہا ہے، یقیناً دیکھ رہا ہے، کیا ہم کبھی ہاتھ سے بند کر سکتے ہیں موبائل چھین کے کہ نہیں، یہ ایمان کے خلاف کام ہو رہا ہے، ہاں یہ مسلمان کے کام نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ زبان سے بھی انکار نہیں کرتے ہم کہ زبان سے ڈانٹ لگائیں، اور دل میں بھی برا نہیں سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایمان کا کیا پوٹینشیل ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث کا مفہوم اور ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کو اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ اب یہ دیکھیں، اگر ہمارے دل کی کیفیت یہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایمان ہمارے اندر ہے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے ادنا درجہ سڑک پر کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہو اس کو ہٹا دیا جائے۔ اور حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ کیا کوئی سڑک پر کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہے؟ کیا میرے دل میں اس کا احساس ہوتا ہے؟ کیا ہم اپنی بائک کار روک کر کے اس کو ہٹاتے ہیں؟ اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہے ایمان ہمارے پاس؟ ہاں تو اب ضروری ہے کہ ہم کیسے ایمان کو تازہ کریں اور کیسے ایمان کو زیادہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو۔ فرمایا کہ کیا کیا اللہ کے رسول؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، یہ ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسا کہ لوہے کو پانی میں ڈالنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی صفائی کی کیا صورت ہے؟ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ قرآن نور ہے، ہاں قرآن پڑھیں گے ایمان کا نور دلوں میں پیدا ہوگا۔ تو ایمان کو بڑھانا ہی ہوگا۔ ایمان بڑھتا کیسے ہے کہ ہم فرشتوں کے ماحول یعنی مسجد میں زیادہ وقت گزاریں، اور عورتوں کی مسجد، گھر میں وہ مقام جہاں پر وہ نماز اور عبادت کرتی ہیں وہ مسجد کا حصہ ہوتا ہے۔ ہاں وہ عورتوں کی مسجد مانا جائے گا گھر کے اندر، کیونکہ ہندوستان میں مسجد میں جانا الاؤ نہیں ہے۔ اور دوسری چیز بتائیں کہ دین کی بات کہنا سننا ایمان کو بڑھاتا ہے۔ روزانہ ایک وقت متعین کر کے ہم قرآن کا ترجمہ اور حدیث سنائیں بچوں کو، اور خود بھی سنیں، مسجد میں بیٹھ کر کے قرآن حدیث سنیں، یہ ایمان کو بڑھاتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور فکر کریں گے ہم، اللہ رب العالمین اس سے بھی ایمان کو بڑھاتا ہے۔ ہاں آسمان کو دیکھ لیں انسان، سورہ ملک میں اللہ نے لکھا کہ دیکھ لو، کہیں تم کوئی کریک پاتے ہو، کوئی دراڑ پاتے ہو، پھر دیکھو کیا آسمان میں کوئی تم کریک پاتے ہو جو بنا سپورٹ کے اللہ نے بنائی ہے؟ تمہاری نگاہ تھک کے ذلیل ہو کے لوٹ آئے گی، تم کہیں نہیں پاؤ گے کہ پورے آسمان میں کوئی کریک ہے۔ ہاں اور اللہ سے ایمان کی حقیقت کو رو رو کے مانگنا۔ ہاں اور ایمان بڑھتا ہے ہجرت سے، ایمان بڑھتا ہے ہجرت سے، دین کی نسبت پر جان مال وقت کی قربانی دینا، ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانا دین کی نسبت پر، اس سے بھی ایمان بڑھتا ہے۔ ہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، کیا میں تم کو ایسی سوداگری نہ بتا دوں؟ سوداگری مانے بزنس، کاروبار، کوئی ایسی نہیں بتا دوں جو تم کو دردناک عذاب سے بچا لے۔ تم اللہ اس کے رسول پہ ایمان لاؤ
اور اپنے جان اور مال سے جہاد کرو. ہاں اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، عمدہ مکانوں میں جو ہمیشہ رہنے کے ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اور دنیا میں فتح نصرت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت کو بشارت دے دیجیے. تو جان مال وقت دین پہ لگانا پڑے گا. اب یہ جو بیان چل رہا ہے، اگر اس کو ہم سنائیں بھی بچوں کو اکٹھا ہو جائیں ایک متعین وقت پر، تو کیا ہوگا. ایک میں حدیث سنا کے بات ختم کرتا ہوں. حدیث کا مفہوم ہے کہ جہاں بہت سے لوگ اللہ کے ذکر کے لیے اکٹھا ہوں اور ان کا مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے، تو آسمان سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ تم سبھی بخش دیے گئے، تمہاری مغفرت کی گئی اور تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا. کوئی فارمولہ ایسا نہیں ہے 5 کروڑ روپیہ لے کے پورے ورلڈ میں آپ گھوم لیجئے، آپ کے گناہ نہیں مٹ سکتے ہیں. اور یہاں اگر آپ نے اس بیان کو تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ سن لیا، دین کی بات حدیث پڑھ دیا، تو کیا ہوگا، ہمارے گناہ مٹ جائیں گے. اتنا ہی نہیں ہوگا، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ ہم سبھی کو جو ہے ایمان کی حقیقت کو دل میں اتارنے کی محنت میں جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. بار بار اپنے ایمان کو چیک کرتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان پر خاتمہ ہو اور ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں.